ایک بہت ہی خاص کتاب کی بات کرنے والے ہیں، تقریباً 800 سال پرانی۔ جی، یہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جسے احزاب کہتے ہیں، جی، اور اسے ترتیب دیا تھا 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ امام ابو الحسن الشاذلی نے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی آج کر کے تیز رفتار دور میں اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حزب آخر چیز کیا ہے۔ صحیح۔ جو مواد ہمارے سامنے ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ صرف مانگنے کے چند الفاظ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی روزانہ ورزش کرتا ہے اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اچھا۔ اوراد یا یہ احزاب یہ روح کی روزانہ کی ورزش ہیں جو اسے نظم و ضبط سکھاتی ہیں۔ امام شاذلی نے دراصل قرآنی آیات اور مناجات کو ایک ایسی ترتیب دی ہے جو ایک مکمل روحانی ٹول کٹ بن جاتی ہے۔ روحانی ٹول کٹ؟ جی، حفاظت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور خود کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے۔ آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ امام شاذلی خود کیسی شخصیت تھے؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ بالکل، اور ان کی تعلیمات کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف نظریاتی نہیں تھیں، مطلب وہ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ ہاں، ان کے یہ احزاب بھی اسی عملی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ یہ توحید، روحانی آداب اور خود شناسی جیسے بڑے بڑے موضوعات کو دعا کے سانچے میں ڈھال کر سمجھاتے ہیں، یعنی دعا کی شکل میں ایک مکمل روحانی نصاب۔ بالکل۔ صوفیانہ راستے پر، جسے طریقت کہا جاتا ہے، روزانہ کے وظائف یعنی اوراد، یہ نفس کو پاک کرنے اور روحانی طور پر مضبوط ہونے کا سب سے بنیادی ذریعہ مانے جاتے ہیں۔ صحیح۔ امام شاذلی نے اسی روایت کو ایک نئی، بہت منظم شکل دی۔ اچھا، ان دعاؤں میں سے ایک کا نام بڑا دلچسپ ہے، حزب البحر۔ جی، سمندر کی دعا۔ یہ نام سن کر ہی ذہن میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے مواد میں کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ حزب البحر شاید ان کی سب سے مشہور دعا ہے۔ اچھا۔ جی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہانیاں اور فوائد کی فہرست بہت لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اسے باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، دکھوں کو دور کرتا ہے، اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ غربت سے نجات اور سفر میں سلامتی کے لیے بھی اسے بہت مؤثر مانا جاتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہ سب کچھ تھوڑا جادوئی منتر جیسا لگ سکتا ہے کہ بس کچھ الفاظ پڑھ لیے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تو مواد اس تاثر کو کیسے رد کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کی طاقت جادو میں نہیں بلکہ اس کی ساخت میں ہے۔ امام شاذلی نے قرآن کی مخصوص آیات اور اللہ کے ناموں کو ایک ایسی ترتیب میں پرویا ہے اچھا، جو انسان کی نیت کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیتی ہے۔ یہ دراصل اپنی توجہ کو اللہ کی طرف پوری طرح مبذول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، جیسے ایک لینز سورج کی بکھری ہوئی شعاؤں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا سکتا ہے، واہ! ویسے ہی یہ احزاب انسان کی بکھری ہوئی سوچوں اور دعاؤں کو ایک جگہ جمع کر کے زیادہ طاقتور بنا دیتے ہیں۔ یہ مثال تو بہت اچھی ہے۔ اچھا، اسی کے بارے میں ایک قول بھی بہت مشہور ہے جو ہمارے مواد میں درج ہے کہ اگر یہ بغداد میں پڑھا جاتا تو اس پر قبضہ نہ ہوتا۔ جی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس قول کو سمجھنے کے لیے ہمیں 13ویں صدی کے حالات میں جانا ہوگا۔ ذرا تصور کریں، وہ منگولوں کی یلغار کا دور تھا۔ اوہ ہاں، ایک ایسی آندھی جو شہروں کے شہر تباہ کر رہی تھی۔ بغداد جو اس وقت علم و حکمت کا سب سے بڑا مرکز تھا، 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا۔ لاکھوں کتابیں جلا دی گئیں۔ بالکل، عالموں کو قتل کر دیا گیا۔ اس خوف اور مایوسی کے عالم میں جب امام شاذلی یہ کہتے ہیں تو یہ صرف ایک روحانی بیان نہیں ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کے گہرے دکھ، خوف اور اللہ کی حفاظت پر ان کے غیر متزلزل یقین کا اظہار بھی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر لوگ روحانی طور پر متحد اور مضبوط ہوتے تو شاید مادی شکست سے بچ جاتے۔ مطلب یہ اس دعا کی حفاظتی طاقت پر ان کے ایمان کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے روحانی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں اسے درع یعنی زرہ بختر بھی کہا گیا ہے۔ جی بالکل، اسے روح کے لیے ایک اینٹی وائرس سمجھا جا سکتا ہے۔ اینٹی وائرس؟
یہ دلچسپ ہے۔ جی، جیسے ایک اینٹی وائرس آپ کے کمپیوٹر کو بیرونی حملوں سے بچاتا ہے، حزب البحر کو روح کے لیے ایک ایسا ہی حفاظتی نظام سمجھا جاتا تھا جو آفات، مشکلات اور منفی خیالات سے بچاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو اس تحریر میں بار بار آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر کا انحصار پڑھنے والے کی نیت پر ہے۔ نیت پر؟ جی، ایک جملہ ہے فَبِأَيِّ نِيَّةٍ قُرِئَ تَحَقَّقَ، یعنی جس نیت سے بھی پڑھا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ نیت کی مرکزیت کو واضح کرتا ہے۔ حفاظت کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مواد میں فتح کا بھی ذکر ہے۔ یہ تصور تھوڑا زیادہ جارحانہ لگتا ہے۔ حزب النصر یعنی فتح کی دعا کا مقصد کیا تھا؟ جی ہاں، یہ ایک اور بہت طاقتور دعا ہے۔ اسے حزب القہر یعنی غلبے کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم اخلاقی نقطہ سامنے آتا ہے جس پر اس تحریر میں خاص طور زور دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس دعا کو دشمن کے خلاف استعمال کرنے کا ایک طریقہ تو بتایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک بہت سخت تنبیہ بھی شامل ہے۔ کیا تنبیہ؟ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اسے کسی ایسے شخص پر استعمال نہ کریں جو اس کا مستحق نہ ہو، ورنہ منفی اثر پڑھنے والے پر واپس آ سکتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ روحانی طاقت کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ تنبیہ کہ اگر مستحق نہ ہو تو اثر الٹا ہوگا، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان دعاؤں کے غلط استعمال کا بھی خطرہ تھا؟ یقیناً۔ کیا لوگ اسے ذاتی دشمنی یا چھوٹے موٹے جھگڑوں کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ بالکل، ایسا خطرہ موجود تھا۔ انسان ہر دور میں طاقت کا غلط استعمال کرتا آیا ہے، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ لیکن امام شاذلی اور ان کے پیروکاروں نے اس کا ایک بہت خوبصورت حل نکالا۔ کیا حل؟ انہوں نے دشمن کی تعریف ہی بدل دی۔ انہوں نے سکھایا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کا نفس، آپ کا لالچ، آپ کا تکبر، آپ کی منفی سوچیں۔ اچھا، تو یہ صرف بیرونی دشمن سے بچنے کی دعا نہیں؟ نہیں، یہ دراصل اپنے ذہن کو دوبارہ ترتیب دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، یہی اس کی گہری بصیرت ہے۔ جب آپ نفسانی خواہشات، حسد اور غصے کو اپنا اصل دشمن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو حزب النصر ایک روزانہ کی ذہنی اور روحانی مشق بن جاتی ہے۔ خود پر قابو پانے کے لیے؟ جی، اپنی کمزوریوں پر فتح حاصل کرنے کا ایک ذریعہ۔ اس طرح یہ دعا محض کسی کو ہرانے کا آلہ نہیں رہتی، بلکہ خود کو بہتر بنانے کی ایک، آپ کہہ لیں، نفسیاتی ٹول کٹ بن جاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ اچھا، جب ہم ان دعاؤں کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں، جیسے حزب الآیات یا حزب الکبیر، جی، تو کیا یہ بس قرآن کی آیتوں کو ایک ساتھ جمع کر دینا ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ ہے؟ حزب الکبیر کا ذکر بھی ہمارے مواد میں موجود ہے۔ نہیں، یہ ہرگز بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے گہری قرآنی بصیرت ہے۔ امام شاذلی نے قرآن کے موتیوں کو ایک خاص لڑی میں پرویا ہے۔ حزب الکبیر اس کی بہترین مثال ہے۔ اس میں خاص طور پر ان نبیوں کی کہانیاں اور دعائیں شامل کی گئی ہیں جنہیں اللہ نے شدید مشکلات اور بظاہر ناممکن حالات سے نجات دی۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے، صحیح، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر کے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اپنی دعا کو نبیوں کی دعاؤں سے جوڑا جائے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف میں خود کو تنہا محسوس نہ کرے؟ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا، یہی تو اس کی سب سے بڑی نفسیاتی اور روحانی طاقت ہے۔ جب کوئی شخص اپنی مشکل میں حزب الکبیر پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنی ذاتی جدوجہد کو رحمت اور نجات کی ایک آفاقی الہی تاریخ کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بڑی آزمائشیں اللہ کے محبوب بندوں پر آئیں اور اللہ نے انہیں کس معجزانہ طریقے سے نکالا۔ اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے۔ بالکل، انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی دعا بھی اسی عظیم روایت کا حصہ ہے جس میں نبیوں کی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہ دعا کو ایک انفرادی عمل سے نکال کر ایک اجتماعی اور تاریخی تجربے سے جوڑ دیتا ہے۔ جی بالکل، یہی تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو یہ احزاب صرف دعاؤں کی کتاب نہیں
بلکہ یہ تو ایک پورا روحانی نظام ہے۔ جی ایسی میراث جو حفاظت، رہنمائی اور خود شناسی کے لیے ایک منظم راستہ فراہم کرتی ہے۔ صحیح۔ یہ قرآن کی حکمت کو روزمرہ کی زندگی کے چیلنجز سے جوڑنے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ امام شاذلی کے احزاب دعا کا ایک ایسا گہرا اور منظم نظام پیش کرتے ہیں جو قرآن کی حکمت کو ذاتی روحانی ترقی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایک مکمل نظام ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور جو بات بار بار سامنے آئی وہ یہ ہے کہ محض الفاظ دہرا دینا کافی نہیں، اصل چیز نیت اور روحانی حالت ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ان مخصوص دعاؤں کو بھول جائیں، ذرا اس عمل کے بارے میں سوچیں، اپنی روحانی گفتگو کو منظم کرنے کا عمل، چاہے وہ ان جیسے قدیم متون کے ذریعے ہو یا کوئی شخص اپنی ذاتی ڈائری لکھتا ہو یا صرف غور و فکر کرتا ہو۔ جی بالکل، یہ عمل خود کسی کی باطنی دنیا کو کس طرح ترتیب دیتا ہے، یہ ذہن کو غیر ضروری خلفشار سے بچا کر ایک مقصد پر مرکوز کرنے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ شاید اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس توجہ اور نیت کو منظم کرنے کے عمل میں پوشیدہ ہے۔